بھائی عمر فاروق چشتی صاحب بہت ہی پیاری آواز کے ساتھ نعت نبی سنا رہے تھے۔ میرے عزیز دوستو، میرے بھائی اسی گاؤں سے تعلق رکھنے والے بھائی ہمارے وکیل ہیں شہود اوان صاحب، وہ بھی سٹیج پر تشریف لائے، اور پیر صاحب کے ساتھ ہمارے جو محترم ہیں حاجی سرور صاحب تشریف لائے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کے ساتھ ہمارے بھائی چوری اللہ رکھا مرحوم ان کے بیٹے ملک بوٹی صاحب آئے ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، وہ بھی سٹیج پر تشریف لائیں۔ تو میں بلا تاخیر اپنے حضرت کو دعوت دینے لگا ہوں۔ ان سے پہلے ہم نے زوردار نعرہ لگانا ہے اور ان کا استقبال کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، بہت بڑی علمی شخصیت ہے، بہت بڑی علمی شخصیت اور ہستی ہے، ان کے لیے ہم نے سب نے کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرنا ہے، اور جتنے ارد گرد بیٹھے ہیں دیواروں کے ساتھ لگے ہیں گھوم رہے ہیں، میں تمام سے التماس کروں گا وہ تمام پنڈال میں تشریف لائیں، تاکہ ہمارا موسم خراب ہے، ہمارا مجمع پہلے سے کم ہے، سب آ جائیں گے انشاءاللہ مجمع بھی بڑھ جائے گا۔ کچھ ہمارے گاؤں والے ابھی تک نہیں آئے، لائیو سن رہے ہیں، میں سب سے التماس کروں گا وہ گھروں سے نکلے اور ہمارے حضرت کا دیدار بھی کریں اور ان کا علمی بیان بھی سنیں۔ جناب من حضرت تشریف لانے والے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ میں دعوت خطاب دینے والا ہوں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرشید اویسی صاحب، وہ تشریف لاتے ہیں نعروں کی گونج میں اور اپنا خوبصورت خطاب ہمیں سناتے ہیں اور ہمارے دلوں کو منور کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ خالق کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا، قاسم عزت شہکار تخلیق قدرت، قسیم نعمہ جنت، شہنشاہ دین و ملت، حضور جان رحمت، تاجدار کائنات، شان کائنات، جان کائنات، رحمت کائنات، اصل کائنات، مقصد کائنات، منبع کائنات، ملجع کائنات، زینت بزم کائنات، روح کائنات، جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، مقتدر سادات اکرام، علماء ذوی الاحتشام، حاضرین و سامعین اکرام، سیالکوٹ ملک کلام آج
عظیم الشان سالانہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد مرکزی جامع مسجد اہل سنت حنفی بریلوی ملک کلاں کے منتظمین اہل علاقہ کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ملک برادران اور جملہ جتنے بھی محبین ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، برکات عطا فرمائے۔ آج کے دور میں ایسی نشستیں یہ غنیمت ہیں، اور ایسے دسترخوان جب سجتے ہیں تو لوگوں کے دلوں پر اللہ کی رحمتوں کی برکھا برستی ہے۔ اللہ کو وہ انسان پسند ہے جو نفع بخش ہو جائے، بے ضرر ہو جائے، جس سے کسی کو فائدہ پہنچتا ہے، وہ انسان اللہ کو بہت ہی پسند ہے۔ اللہ اس بندے سے بہت پیار کرتا ہے جو کسی کو نفع پہنچاتا ہے اور اپنی ذات سے حتی الامکان کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ قرآن مجید میں ایک سورت ہے سورہ نمل، اس میں چیونٹی کا واقعہ ہے، اور وہ چیونٹی دوسری چیونٹیوں کو کہتی ہے کہ لشکر سلیمان آ رہا ہے تو بلوں میں داخل ہو جاؤ، نقصان نہ تمہیں پہنچ جائے۔ دوسروں کو نقصان سے بچانے کے لیے جو آواز دی، وہ جذبہ رب کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن میں اس چیونٹی کے نام پہ سورت رکھ دی۔ بات چھوٹی بھی ہو سمجھنے کہ اگر توفیق مل جائے، غور کرنے کا موقع مل جائے، ایک چیونٹی کا جذبہ یہ ہو کہ کسی کو نقصان نہ پہنچے، وہ بھی چیونٹیوں کو، اور اگر حضور کا غلام دل میں جذبہ رکھے کہ دوسرے کو نفع پہنچانا ہے، دوسرے کا عقیدہ بچانا ہے، دوسروں کی آخرت بہتر کرنی ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے، وہ شخص اللہ کو کتنا پسند ہوتا، وہ اللہ کو کتنا پیارا لگتا ہوگا۔ آج کے دور میں جو لوگ ایسے پروگرام سے جاتے ہیں، ایسی محافل کراتے ہیں کہ لوگوں کے ایمان بچ جائیں، عقیدے بچ جائیں، لوگوں کے نظریات بچ جائیں، ایمان و عمل کی پختگی کی راہیں ہموار ہو جائیں، تو وہ لوگ اللہ کو کتنے سوہنے لگتے ہوں گے، کتنے پیارے لگتے ہوں گے۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ یہ حقیقت بات ہے، میں کو تعلی نہیں کر رہا، یہ اس بات ایسی ہی ہے کہ جب انسان پر رب کرم کرتا ہے تو اس انسان کو اللہ دوسروں کے لیے نفع بخش بنا دیتا، اور جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے رحمت کی نظر ہٹتی ہے، اور وہ شخص دل آزاری کا اور لوگوں کے نقصان پہنچانے کا وہ ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، ہماری ذات سے اگر پہنچے تو کسی کو نفع پہنچے، کسی کو فائدہ پہنچے، کسی کو دعا ملے، اور کسی کے لیے ہم دل میں تمنا رکھیں تو اچھی رکھیں۔ تو اس لحاظ سے بارے دیگر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ملک بوٹی صاحب کو، حاجی سرور صاحب کو، حاجی شبیر صاحب کو، حاجی امین صاحب، اور جملہ ملک برادران کے جتنے لوگ ہیں، مجھے سب کے نام تو یاد نہیں اور تعارف بھی نہیں ہے، اور مجھ سے پہلے حاجی صاحب جو اعلان فرما رہے تھے اور حضرت قاری صاحب نے جو تلاوت کی اور نعت شریف پڑھی گئی، ایسے ایک روحانی سکون اور وجدانی کیفیت جی، تو یہ آج اس محفل میں اتنا سکون ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ آج رات ختم ہو جائے، مدینے والے کی بات ختم نہ ہو۔ انسان کے اندر نا جی، چونکہ یہ پروگرام تربیت کے لیے ہوتے ہیں، ہم اہل سنت تربیت والے لوگ ہیں اور تہذیب والے لوگ ہیں، ہمیں نہ کسی کو نیچا دکھانا ہوتا ہے،
نہ کسی کا دل دکھانا ہوتا ہے. ہم نے تو حضور کی امت کو جنت کی راہوں پہ چلانا ہے، حضور کی امت کو صحیح رستہ دکھانا ہے. جب یہ بات سمجھ جائے نا کوئی بندہ، سب انسان کے عمل کے پیچھے جو جذبہ ہے یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. اور جب انسان کا جذبہ بڑھتا ہے پھر اس کے کردار میں ایک چمک پیدا ہوتی، کردار میں حسن آتا ہے. کوئی بھی انسان ہے جب اس پہ رب کرم کرتا ہے پھر اسے اپنا شوق دیتا ہے. ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ سب سے بڑا کرم شوق منزل ہے. شوق منزل جب مل جائے تو سمجھو کرم ہو گیا. کیونکہ ہمارے ذمہ منزل نہیں، ہمارے ذمہ منزل ہے ہی نہیں. ہمارے ذمہ چلنا ہے، کوشش ہے صدق دل سے اور اچھے ارادے سے. ہم نے کوشش کرنی ہے، منزل ہمارے ذمہ نہیں. تو جب کرم کا دروازہ کھلتا ہے تو پھر رب شوق دیتا ہے. حضرات یہ بات یاد رکھنا، میرے جوان بھائی بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، جب انسان کے اندر کوئی بھی شوق پیدا ہو جائے، چاہے مجاز کا ہو، لیکن شوق پیدا ہو جائے تو اس کے لیے عمل کرنا مشکل نہیں. شوق جب دل میں اترتا ہے تو پھر اس کے قریب سستی نہیں آتی، کاہلی نہیں آتی. ہمارے یہ کچھ بزرگ اور جوان بڑی دور دراز سے پروگرام کے لیے آئے. یہ جذبہ، یہ شوق کے قدم تھے اور یہ جذبے تھے، تو یہ خیالات انہیں یہاں لے کے، آپ کو یہاں لے کے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں. جب ایک عورت کی شادی ہوتی ہے نا تو اس کی سب سے جو بڑی خواہش ہے، سب سے بڑی اس کی جو خواہش ہے وہ اس کی ہوتی ہے کہ جھولی بھر جائے، اس کی اولاد ہو جائے. اور پھر جب رب کرم کرتا ہے، پھر اسے نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں تو پھر اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے. کبھی کیا آتی ہے، کبھی متلی آتی ہے، طبیعت اس کے اندر بے چینی آتی ہے، درد آہیں، ساری رات جاگ کے بھی گزارنا پڑتی. لیکن وہ سارے کا سارا جتنا درد ہے اور جتنی بھی مشکلات کا رستہ ہے اور جتنا بھی وہ مشکل سے وقت گزارتی ہے، تو اسے احساس کیوں نہیں ہوتا؟ اگر ایک جملہ آپ کی سمجھ میں آ جائے تو وہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ درد کو سینے سے لگاتی ہے، وہ آہیں برداشت کرتی ہے، پرہیز کرتی ہے، کھانا نہیں کھاتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی نظر 9 مہینے کے بعد ایک منزل پر ہوتی ہے. وہ اولاد حاصل کرنے کے لیے وہ جو جذبہ ہوتا ہے اس کا، وہ اسے پرہیز بھی کرا دیتا ہے، اسے درد سہنے کا جذبہ بھی دے دیتا ہے، اور درد وہ سہ بھی لیتی ہے، اور طبیعت اس بھی خراب کی ہوتی ہے، لیکن وہ اطمینان رکھتی ہے، مطمئن ہوتی ہے، کیونکہ اس کی نظر اس منزل پر ہوتی ہے جو 9 مہینے کے بعد اسے میسر آنی ہے. میں سمجھانے کے لیے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں اسٹیج پر زیرک، اور آپ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں. اگر ایک عورت کے اندر یہ جذبہ آ جائے کہ اسے اولاد چاہیے تو وہ پرہیز بھی کرتی ہے، درد بھی سہتی ہے. تو جس مسلمان کے اندر سچا جذبہ نبی کے دیدار کا آ جائے، آخرت کا آ جائے، اللہ کا شوق پیدا ہو جائے، اللہ کی معرفت پیدا ہو جائے، تو کیا اس کے لیے حرام چھوڑنا مشکل ہے؟ کیا صبح رضائی چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہے؟ کیا صبح اس کے لیے مسجد میں آنا مشکل ہے؟ کیا اس کے لیے نظر کو بچانا مشکل ہے؟ کیا اس کو زبان کو بچانا مشکل ہے؟ نہیں. صرف کمی کیا ہے؟ کمی ہے شوق نہیں ہے. یہ بازی قریب کے اندر اسی سال جب سردی تھی اور دھند
اخیر پڑ رہی تھی تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بچہ بیچارہ کھڑا ہے، گاڑی ہم نے آہستہ کروائی، بچہ کھڑا ہے، اسے گاڑی کا بھی نہیں پتا چلا کہ پیچھے گاڑی آ کے کھڑی ہے اور فون کر رہا ہے، اور ہمیں اندازہ ہو گیا کہ جانو مانو ہی کر رہا۔ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا تھا، اور میں یہ اس وقت میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کہا واہ رب، جسے مجاز کا تو جذبہ دے دے اسے سردی کا بھی احساس نہیں، اور جسے اپنا اور محبوب کا عشق دے دے اسے پھر کیا مشکل نظر آتی ہے، پھر اسے کون سی رکاوٹ اس کے راستے میں آ سکتی ہے۔ تو اس لیے میرے جوانوں، سب سے پہلی جو چیز رب سے مانگنی ہے وہ شوق مانگنا ہے، جذبہ مانگنا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب کا پیار دے، اللہ ہمیں اپنے محبوب کا عشق دے دے۔ جی بس جب یہ جذبہ امڑ آئے گا نا، پھر آپ کے لیے نہ نماز مشکل ہے، نہ نظر بچانا مشکل ہے، نہ مجاز کا پیار چھوڑنا مشکل ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا۔ بس اللہ کرم کر دے اور آپ کے دل میں حضور کا عشق ڈال دے، حضور کا پیار ڈال دے۔ اور آج بچے کہتے ہیں نا جی حضرت بڑی مشکل ہے، میں نظر بچا نہیں سکتا، میں یہ کپڑے نہیں پہن سکتا، داڑھی نہیں رکھ سکتا، بڑی مشکل ہے، آج کا ماحول ہے۔ میں آؤ بخاری شریف کی ایک بات آپ کو سناتا ہوں۔ ہاں سرکار، اصل کمی کیا ہے؟ وہ جذبہ نہیں، وہ محبت نہیں۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں ایک شخص حاضر ہے، بخاری میں موجود ہے کہ سامنے بیٹھے ہیں اور حضور نے ارشاد فرمایا، ان کے ہاتھ پر اس وقت انہیں پتہ نہیں تھا کہ سونے کی انگوٹھی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیارے جب یہ جملے بولے تو کیا انداز ہوگا عاشق کا کہ انہیں کہا گیا وہ پیارے، کائنات جن سے پیار کرتی ہے وہ کہہ رہے ہیں پیارے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ جہنم کی انگاری تو نے اپنے ہاتھ پہ رکھی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بخاری میں ہے، اس عاشق نے اور سچے بندے نے، مخلص نے، انگوٹھی نہ آؤ دیکھا نہ تو دیکھا، پھینکی اور پھینک دی۔ مجلس ختم ہو گئی، انگوٹھی ادھر ہی پڑی ہے جی، اور لوگ جا رہے ہیں، کسی نے پوچھا کہ آپ انگوٹھی پہنے نہ استعمال کر لیں، سونے کی انگوٹھی ہے، ادھر ہی پہنی ہے، اور خیال ہی نہیں جا رہا ہے بندہ، یہاں تو جوتوں کا مسئلہ ہر جمعے پہ بنا ہوتا۔ اور ویسے رک کر میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو لوگ پروگرام پہ آتے ہیں یا جمعے پہ نماز پڑھنے آتے ہیں نا، وہ جوتوں کے لیے نہیں آتے، جوتوں کے لیے علیحدہ کمپنی ہے جو صرف ترپڑوں کے لیے آتی ہے اور جوتوں کے لیے آتی ہے، ان کا مشن ہی جوتے ہیں۔ لیکن ان سے ایک سوال معصومانہ سا کہا جائے کہ رب کے بندے غور کر کہ لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں، رحمتیں لے کے آتے ہیں، کرم لے کے آتے ہیں، بخشش لے کے آتے ہیں، دو جہانوں کی دولتیں لے کے آتے ہیں، تجھے مسجد سے بھی ترپڑی ملے ہیں، ذرا غور تو کرنا تیرا مقدر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ سونے کی انگوٹھی ہے اور ادھر ہی پڑی ہے، اور وہ بندہ جا رہا ہے، کسی نے روکا، کہا یار پہنو نا، استعمال تو کر لو نا، استعمال سے منع نہیں۔ آنکھوں سے اتنے اتنے بڑے آنسو گر گئے، سچے تھے نا، سچ تھا۔ آج ہمارے اندر سب کچھ ہے، سچ نہیں، وہ سچا جذبہ نہیں، ہاں سچ تھا، آنسو نکل آئے، کہا میں اسے کیسے اٹھاؤں جسے محبوب نے ناپسند کر دی۔ یا رسول اللہ، کانفرنس میں آنے والے جتنے ہو، آج اپنے گرد و پیش میں، اپنے لیل و نہار میں، صبح سے لے کے شام تک، کاروبار سے لے کر لیل و نہار تک جتنا بھی معاملات ہے، صرف آج رات کو سوچنا کہ میرا کون سا عمل ہے جو حضور کو پسند نہیں ہے۔ کیا یہ لباس پسند ہے؟ کیا یہ چہرہ پسند ہے؟ کیا یہ میرا کمانا پسند ہے؟ کیا میرا کھانا پسند ہے؟ کیا میرا بولنا پسند ہے؟ کیا فلاں سے جو یاری ہے میرے محبوب کو پسند ہے؟ کیا فلاں سے دوستی جو ہے وہ میرے محبوب کو پسند ہے؟ کیا فلاں کام میرے محبوب کو پسند ہے؟ اگر دل گواہی دے کے پسند ہے تو پھر شکر کرو، اگر کمی ہے تو فکر ضرور کرو۔
صرف نعروں سے کام نہیں چلے گا کہ صدقے جاواں تے نیڑے نہ آواں، ایسے کام نہیں چلے گا. وقت گزر رہا ہے، ہم ایک ایک لمحہ قبر کے قریب ہو رہے ہیں. ہم نے قبر میں حضور کو منہ دکھانا ہے اور قبر میں سرکار کو سامنا کرنا ہے. تو ہم صرف نعروں کی حد تک نہ رہیں بلکہ کردار کا ایک ایسا پیکر بن کے جائیں کہ قبر میں جائیں تو فرشتے پوچھیں کہ یہ کون ہے، تو وہ خود ہی کہہ دیں فرشتوں چپ کرو، میرا غلام آیا، میرا غلام آیا. ہم نے ایسا بننا ہے، ایسا بن کے جانا ہے. تو صرف میں اتنا ترلا لے رہا ہوں آج اس سالانہ کانفرنس کے اندر. یہ بڑی مشکل سے پروگرام ہوتے ہیں، اس پہ بڑے خرچ ہوتے ہیں، اس کے پیچھے بڑے جذبات ہوتے ہیں، بڑی کوششیں ہوتی ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. اور آج کے دور میں جہاں حب دنیا کا غلبہ ہے اور دلوں میں دنیا کی محبت ہی ہے اور اللہ کے دین کے لیے کوئی وقت نکالنے کے لیے تیار نہیں، اور اتنا خوبصورت مجمع اور اتنا سٹیج اور اتنی کوششیں. تو میں اس خوبصورت اجتماع میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ رب سے حضور کا پیار مانگ لو، رب سے حضور کی محبت مانگ لو، رب سے حضور کا عشق مانگ لو. پھر تمہیں نماز کے لیے مسئلہ نہیں بنے گا، نہ چہرہ سجانے کے لیے مسئلہ بنے گا، نہ حلال کمانے کے لیے مسئلہ بنے گا، نہ نظر بچانے کے لیے مسئلہ بنے گا. خود اندر جو جذبہ ہوگا تمہیں روک لے گا اور صبح اٹھا لے گا اور بٹھا لے گا. بس حضور کا پیار مانگو، حضور کی محبت مانگو، سرکار کا عشق جسے نصیب ہو گیا یہ بڑا ہی کرم ہے، بڑا ہی فضل ہے. لیکن رب یہ غیروں کو نہیں دیتا، اپنوں کو ہی دیتا. امام کوشیری نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، دعا کرو آپ کے صدقے مجھے بھی مزید مل جائے. امام کوشیری نے پتہ کیا لکھا ہے؟ امام کوشیری کہتے ہیں کہ رب بڑی بڑی نعمتیں اور دولتیں بن مانگے دیتا ہے. دولت دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، مقام دیتا ہے، مرتبہ دیتا ہے، جو مانگو. مانگنے سے رب خوش ہوتا ہے، لیکن اپنے محبوب کا پیار بن مانگے نہیں دیتا. محبوب کا پیار مانگنے سے دیتا ہے. اور جب بندہ جو ہے وہ گڑ گڑائے اور رب سے مانگے اللہ بس مجھے حضور کا پیار، حضور کی محبت عطا فرما دے، تو جب حضور کی محبت مل جائے گی اللہ اکبر تو پھر خدا اپنا کرم کر دے گا، اپنی محبت مل جائے گی. آج لوگوں کو تھوڑا سا ایک وسوسہ ہے اور تفرقہ پروری کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں. دیکھیے آج یا رسول اللہ کانفرنس ہے اور یہ سالانہ کانفرنس ہے. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے. دیکھو قرآن میں تو یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہیں وہ اشد اللہ سے پیار کرتے ہیں. تو علامہ صاحب آپ تو کہتے ہیں آپ اشد حضور سے پیار کرو، حضور سے محبت کرو، لیکن ایمان والا جو ہوگا وہ اشد اللہ سے پیار کرے گا. تو کیا تفاوت نہیں ہے؟ کیا ٹکراؤ نہیں ہے؟ کیا قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی محبت زیادہ ہوتی ہے جو بندہ مومن ہوتا ہے؟ میں نے کہا سمجھنا کرم کے ساتھ ہے، جب کرم ہوتا ہے تو پھر سمجھ آتی ہے. ہاں بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی ہے بخاری. غور سے سمجھنا، میرے ذہن میں رب نے ہی بات ڈالی ہے تو آپ تک یہ لنگر پہنچا رہا ہوں. اللہ کرے دل کی زمین نرم ہو جائے اور یہ بارش کا قطرہ نور بن کے دل پہ اتر جائے اور مرتے دم تک حضور کی محبت کا جو چراغ ہے وہ روشن ہوتا رہے اور کرم ہوتا رہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن ہیں وہ اشد پیار کرتے ہیں کس سے؟ اللہ سے. اللہ یا واہ. اب توجہ فرمائیے، حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے. وہ مومن نہیں ہو سکتا. اور اللہ کہتا ہے جو مومن ہوتا ہے وہ اشد اللہ سے پیار کرتا ہے.
یہ کیسے گتھلی سلجھے گی اور کیسے یہ مسئلہ حل ہوگا؟ ہاں ہاں، چراغ چراغ کو ہی روشن کرتا ہے، بجھے ہوئے کے پاس بیٹھو گے تو روشنی کیسے ملے گی؟ اچھی صحبتیں ہی بندے کو نور دیتی ہیں، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا بندے کی زندگی کو سنوارتا ہے۔ اب توجہ فرمائیے گا، یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہیں وہ اشد پیار کرتے ہیں اللہ سے۔ کیا بولو؟ شدید محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ کیا ہوگا؟ یہ ایمان کا رزلٹ ہے۔ ایمان کا کیا ہے؟ زور سے بولیے گا، ایمان کا رزلٹ ہے کہ شدید محبت اللہ سے ہو جاتی ہے۔ جب بندہ مومن ہو جائے تو شدید اللہ سے پیار کرتا ہے۔ پھر دہرانے لگاؤ، مومن ہو جائے تو شدید پیار کرتا ہے، مومن ہو جائے تو شدید پیار کرتا ہے، مومن ہو جائے۔ پھر تیسری مرتبہ دہرا رہا ہوں، وقت نہیں ضائع کر رہا، مومن ہو جائے تو شدید پیار کرتا ہے، تو مومن ہوگا کیسے؟ جب رسول کی محبت آئے گی۔ اچھا، ویسے آپ کی بارگاہ آپ کا جو جذبہ دیکھ کر مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے، اور میں ضرور عرض کروں گا کہ اس خیر میں سارے شامل ہو جائیں۔ جب یہ حضور کا نام لیتے ہو نا، ہاتھ اٹھاتے ہو، تم یہ گواہی دیتے ہو، اور قسم ہے اللہ کی یہ گواہی قبر میں کام آئے گی، کام آئے گی، کام آئے گی۔ اللہ اکبر۔ تو اس لحاظ سے جب بھی گواہی کا موقع ملے، موقع ہاتھ سے نہ جانے دیجا کیجیے۔ موقع ملے تو ہاتھ اٹھائیے، زبان ہلائیے، آواز اونچا کیجیے کہ یہ بڑے کرم کے فیصلے۔ اچھا، میں سب کا قرض اتار دیتا ہوں، اگر سارے دونوں ہاتھ اٹھا کر حضور کا نام لے لے، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، تاجدار ختم نبوہ، تاجدار ختم نبوہ، تاجدار ختم نبوہ۔ اب توجہ فرمائیے، جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، دعویٰ یہ ہے کہ مومن اللہ سے شدید پیار کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ بولو، مومن کرتا ہے نا، تو مومن ہوگا کیسے؟ مومن کیسے ہوگا؟ مومن کا مٹیریل کیا ہے؟ مومن بنے گا کیسے؟ مومن بنے گا جب شدید حضور کا پیار آئے گا۔ جب شدید پیار آئے گا حضور کا، تو حضور کے پیار کا فیض ہے کہ خدا کا عشق ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان ابو بکر صدیق، شان فاروق اعظم، شان عثمان غنی، شان حیدر کرار، علماء اہل سنت و جماعت۔ اب بنیادی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اور پھر اجازت چاہ رہا ہوں۔ کیا ہے کہ حضور کا پیار جب آئے گا تو پھر اللہ کا عشق آئے گا۔ حضور کی محبت یہ بنیاد ہے اللہ کی محبت کی اور اللہ کی معرفت کی۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا کا پیار آئے
اور اس کے اندر حضور کا پیار نہ ہو، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور کا اور خدا کا نہ ہو. ایسے ہو سکتا ہے کہ دعویٰ ہو کہ ہمیں خدا کا پیار ہے، جیسے یہود نے کیا کہ ہم نحن ابناء اللہ، ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. رب نے فرمایا جھوٹ ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا اگر جو مجھ سے پیار کرتے ہو نا، تم مدینے کی طرف رخ کرو، میرے محبوب سے پیار کرو، ان کی اتباع کرو، پھر تمہیں کہنا ہی نہیں پڑے گا کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، میں رب خود تم سے پیار کروں گا. بات سمجھ میں؟ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو، یہاں سے مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا. اللہ کہتے ہیں جی مومن تو ہوتا ہے جو اللہ سے اشد پیار، تو بات بھی صحیح ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ سے اشد پیار کرتا ہے، لیکن مومن ہوتا کب ہے، مومن بنتا کب ہے؟ جب حضور پہ فدا ہو جائے، جب حضور کا عشق آ جائے. اللہ اکبر جل شانہ. اب میں اس پر مقتدر سامعین حضرات، میں مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وقت کے دامن میں وسعت نہیں ہے. آج دل تو کرتا ہے کہ آج بات ہوتی رہے، بات ہوتی رہے، بات ہوتی رہے، لیکن آج تھوڑی سی مجھے مجبوری ہے خود کو، اللہ اکبر کے مجھے جانا ہے، اور بہت زیادہ مجبوری ہے جس کی وجہ سے وقت زیادہ نہیں دے پاؤں گا. لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو رسول اللہ کی محبت انشاءاللہ سوتے وقت بھی جگائے گی. اب حضور کا جو پیار ہے، حضور کی جو محبت ہے، یہ ہوگی تو مومن ہوگا، مومن ہوگا تو اللہ سے اشد پیار کرے گا. تو یہ جو محبت ہے کیسے آئے گی، یہ جو جذبہ ہے کیسے آئے گا؟ اس جذبے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے پروگرام ہوں جس میں بتایا جائے حضور ایسے ہیں، حضور ایسے ہیں، حضور ایسے ہیں، حضور ایسے ہیں، حضور ایسے. اس لیے محفل میلاد ہوتی ہے، اس لیے محفل معراج ہوتی ہے، اس لیے حضور کا ذکر ہوتا ہے کہ یارو حضور ایسے ہیں، حضور ایسے ہیں، حضور ایسے ہیں. میں قبر کو سامنے رکھ کے آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں. آپ کا ذہن کسی مسلک کے قریب بھی ہو، مجھے ایک دیانتداری سے بات بتاؤ کہ کیا محبت اس تعارف سے اور اس تعریف سے ہو سکتی ہے کہ کہا جائے کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے، بس ہماری طرح ہی ہیں، وہی کا فرق ہے. ان کی بھی بچے ہیں، ہمارے بھی ہیں، ان کی بھی اولادیں ہیں. کیا رکھو سر پہ قرآن، کیا ایسے تعارف سے اور ایسے جملوں سے محبت ہو سکتی ہے؟ محبت آ ہی نہیں سکتی. نہ ایسے جملوں سے محبت نہیں آ سکتی کہ وہ بکریوں کے پیچھے پیچھے تھے، ایسے جملوں سے محبت نہیں آتی. محبت آئے گی بکریوں کے پیچھے نہ دے، سدرۃ المنتہا پر جبریل کے آگے بیٹھے، اس جگہ جا اور وہاں پر نظر رکھ، اور وہاں دیکھ. یہ نہ دیکھ کہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ دیکھنا، یہ دیکھ کہ طور میں ہاتھ اٹھائیں تو چڑی بھی نیچے نہیں آتی، اور وہ ہاتھ اٹھائیں تو چاند بھی دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. کیا بات ہے صاحب، کیا بات. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ قرآن سر پہ رکھ کہ ایسی باتوں سے محبت پیدا نہیں ہوگی کہ ہمارے بھی ہاتھ ہیں، ان کے بھی ہاتھ ہیں، ہمارے بھی بیٹے ہیں، ان کے بھی بیٹے ہیں. ایسے محبت نہیں ہوگی. ایسے محبت ہوگی کہ وہ نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو نیچے کرتے ہیں. پوچھا حضور آج کیوں کر رہے تھے؟ فرمایا جنت کا گوشہ سامنے آیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان توڑنا چاہا. اللہ. بخاری میں ہے، فرمایا تم نماز میں پیچھے، سرکار کا چہرہ مبارک آگے ہے، اور فرمایا تم رکوع صحیح نہیں کر رہے تھے، تم سجدہ نہیں کر رہے تھے. اللہ اکبر. فواللہ ما یخفا علی خشوعکم ورکوعکم. فرمایا اللہ کی قسم میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا اور خشوع بھی دیکھتا. واہ واہ، سبحان اللہ،
یہاں وقت نہیں ہے ورنہ میں کھولوں کہ مزارے حضور نے بیان کیا. مزارے میں دو زمانے ہوتے ہیں, موجودہ زمانہ بھی ہوتا ہے, آنے والا زمانہ بھی ہوتا ہے. اشارہ کر دیا صحابہ میں تمہارے رکوع بھی دیکھ رہا ہوں اور قیامت تک نمازیوں کو دیکھتا رہوں. بہت بڑا. اس کو میں کھولنا نہیں چاہ رہا تھا کہ وقت نہیں ہے. ایسی باتیں کرنے سے حضور کی امت میں عشق پیدا ہو جائے گا, محبت پیدا ہو جائے گی. ایسی باتیں کرے کہ اٹھیں تو پھل کو عروج ملے, بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے, لب ہلائیں تو گلشن مہکنے لگ جائیں, بات کریں تو پھول جھڑنے لگ جائیں, مسکرائیں تو جنت مچلنے لگ جائے, جلال میں آئیں تو جہنم ابلنے لگ جائے. جن کے چہرے سے صبح کو سویرا ملے, جن کی زلفوں سے شب کو اندھیرا ملے, سر اٹھا کے بولیں تو قرآن بنتا جائے, سر جھکا کے بولیں تو حدیث بنتی جائے. جن کا جانا اللہ ہے, رہنا مع اللہ ہے, سلام سلام اللہ ہے, کلام کلام اللہ ہے, چہرہ وجہ اللہ ہے, شفقت رحمت اللہ ہے, قبلہ بیت اللہ ہے, صحابی رضی اللہ ہے, لشکر حزب اللہ ہے, حیدر اسد اللہ ہے, وہ محمد الرسول اللہ ہے. ما وقع ظلہ علی الارض قط, ما لم يحتلم قط, لم يتساوب قط, ولد مختونا تنام عیناہ ولا ینام قلبہ, کان ينظر من ورائه كما ينظر من امامه, اذا جلس بین قوم كانت كتب اعلى منه. اور اگر تعارف پوچھنا ہے تو ہاتھ باندھ کے بریلی شریف کی طرف منہ کر, اور وہ فرمائیں گے کہ تمہیں ہم بتاتے ہیں کہ وہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے. فرمایا اگر تو سمجھ لے تو محمد سر وحدت ہیں, کوئی رمز ان کی کیا جانے, شریعت میں تو بندہ ہے, حقیقت میں خدا جانے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بیٹا اگر ہاتھ اٹھانا ہے تو دونوں اٹھانے, ورنہ بات آگے بڑھ جائے گی. اگر ہاتھ اٹھانے حضور کی ختم نبوت کا اعلان کرنا ہے اور حضور کی ختم نبوت کا اعلان کر کے قبر کو چمکانا ہے تو دونوں ہاتھ اٹھائیے اور ختم نبوت کا نعرہ لگائیے. سبحان اللہ. جب بریلی والوں سے پوچھا کہ حضور کا کوئی تعارف, فرمایا چپ کرو, تو نے قرآن نہیں پڑھا, تو نے بخاری نہیں پڑھی, حضور کوئی بتا دیجئے. فرمایا پھر شیر کی صورت میں سمجھ لیجئے, سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی رات چلاتے یہ ہیں, ڈوبی نو تراتے یہ ہیں, ہلتی نیوں جماتے یہ ہیں, ٹوٹی آس بندھاتے یہ ہیں, چھوٹی نبت چلاتے یہ ہیں, جلتی جھاں بجھاتے یہ ہیں, روتی آنکھ ہنساتے یہ, کثرتنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں, آتے یہ ہیں, انا آتینا کل کوثر, ساری کثرت پاتے یہ ہیں, رب ہے معطی یہ ہیں, قاسم رزق اس کا ہے, کھلاتے یہ ہیں, ماتم گھر میں ایک نظر میں شادی شادی رچاتے یہ ہیں, اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے یہ ہیں, شافع نافع رافع دافع کیا کیا کثرت لاتے یہ ہیں, شافع امت نافع خلقت رافع رتبے پاتے یہ ہیں, دافع یعنی حافظ و حامی دفع بلا فرماتے یہ ہیں, فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں, نزع روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں, مرکد میں بندوں کو تپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں, ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں, باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں, ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے, مالک کل کہلاتے یہ ہیں, قادر کل کے نائب اکبر کن کا رنگ دکھاتے یہ ہیں, خود سجدے میں گر کر اپنی گرتی امت اٹھاتے یہ ہیں, سلم سلم کی دھارت سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں, جن کے چھپر تک نہ ان کو موتی مل سجواتے یہ ہیں, جن کے جوتی نہ ٹوپی ان کو تاج براق دلاتے یہ ہیں, کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مجدہ رضا کا سناتے یہ. واہ واہ, کیا بات ہے, واہ 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 واہ, کیا بات ہے, کمال کر دیا حضرت, کمال کر دیا. اچھا میں بات مکمل کرنے لگا ہوں, جو صرف وقتی ہے حضور کی بات کوئی مکمل نہ کر سکا, نہ ہو سکی, نہ کوئی کر سکتا ہے, نہ ہو سکتی ہے. ہاں جی, لیکن میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں, جب ایسی قرآن و سنت کی فوار برسے گی تو پھر حضور کی امت میں حضور کا عشق آئے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات, کیا بات. جب یہ بے اختیاری والی باتیں کرو گے تو بے اختیاری کی رسالت کی تو بڑی بات ہے, تھانے دار کو کوئی نہیں مانتا, تم نبی منوا رہے.
اللہ اکبر اللہ. وقت نہیں ہے میں اسے کھولوں، لیکن میں سمجھانا چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں، حضور سے عشق کرو، حضور سے پیار کرو، اور ایسا بولو کہ امت حضور کی طرف آئے، ایسا بولو کہ حضور کا عشق پیدا ہو جائے، ایسا بولو اور منہ کھولو کہ امت کے اندر جذبہ عشق رسول آ جائے. اور جب یہ جذبہ آ گیا پھر خدا کی توحید کا نور ٹھاٹھے مارے گا. بس جو مصطفیٰ کا ہو گیا خدا کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. لیکن برستا مدینہ شریف. تو بات میں نے جہاں سے چھیڑی تھی وہیں چھوڑ رہا ہوں کہ صرف رب سے ایک جذبہ مانگنا ہے. اے اللہ، آج تہجد کے وقت نا جب بھی آپ کئی دعا مانگے نا، ویسے آپ کے لسٹ تو بڑی لمبی ہوتی ہے بندوں کی، اور وہ جس کی لمبی ہوتی ہے اس سے بھی اللہ بڑا پیار کرتا ہے. لمبی لسٹ میں سب سے پہلے رکھنا اللہ مجھے ہدایت پہ قائم رکھنا، مجھے حضور کا پیار دینا، مجھے حضور کی محبت. اور آپ کوشش کیا کریں کہ آپ رات کو آخری آپ کا کلام جو ہو وہ کلمہ ہو. اور اب سونے لگے نا آخری کلام کلمہ. ایک جملہ بول دوں، آخری کلام کلمہ ہو. رات کو سوتے وقت کیا ہو؟ یہ نہ کہ موبائل بند نہ ہو، آنکھیں بند ہو جائیں. جوانوں کی طرف اشارہ نہیں، بوڑھے بھی پیچھے نہیں. جوان تو ویسے بھی بدنام ہو رہے ہیں. چھوٹے میاں بڑے میاں، سبحان اللہ. ناراض نہیں ہونا. اس حمام میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں، کہ جب رات ہو اور آپ سونے لگے تو آپ کا آخری کلام کیا ہو؟ کلمہ ہو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، درود شریف ہو، استغفار ہو، کلمہ ہو. جملہ دینے لگا ہوں اور بولنے لگا ہوں، کاش آپ کے دل پہ اتر جائے. آخری کلام آپ کا کلمہ ہوگا. قسم ہے اللہ کی، مرتے وقت آخری کلام بھی کلمہ ہو. سبحان اللہ. آپ کا آخری کلام کلمہ ہوگا، اور جس کا آخری کلام کلمہ ہوگا اسے مبارک ہو. جی بس اتنا کام کرنا. اور چلو ایک قدم آگے بڑھ جاتا ہوں. صبح اٹھیں تو سب سے پہلا کلام کیا ہو؟ لا الہ الا اللہ. ہم اپنی نانی صاحبہ کبھی کبھی دیکھتے تھے، اللہ غریق رحمت فرمائے، کہ جب انہیں کوئی اٹھاتا نا تو صبح اٹھاتا، ہم بچے ہوتے تھے تو ہمیں ابھی بھی یاد ہے، تو کوئی اٹھاتا نا ایسے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول. سبحان اللہ. سبحان. پرانے جو لوگ تھے، یہ ہمارے حاجی صاحب بیٹھے، ان سے پوچھئے پرانے جتنے لوگ ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اچھا ایک نسخہ دے رہا ہوں دعا کی قبولیت کا. سبحان اللہ. نوجوان جو ہیں وہ بڑی محبت سے سنیں، اور یہ جو نسخہ دے رہا ہوں، اور میرے نوجوانوں ایک نصیحت یاد رکھنا، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، سوکھی کھا لو، چٹنی سے کھا لو، چار سے کھا لو، حضور سے غداری نہ کرنا. حضور سے غداری نہ کرنا. آج لوگ لکھوا کے بیڑا غرق کر رہے ہیں، اور لکھوا رہے ہیں احمدی، کہ تم مرضی لکھ دو، احمدی لکھ دو، تم یہ لکھ دو، تم یہ لکھ دو، تم یہ لکھ دو. لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ مجھے ایک جوان کہنے لگا، حضرت لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوتا، بس کافر ہو جاتا ہے. لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ 3 مرتبہ طلاق بیوی کو اور پھر پوچھو کیا ہوتا ہے؟ یہ خالہ جی کا گھر ہے اور تم نے کیا سمجھا دین کو؟ تو میرے جوانوں میں پیغام دے رہا ہوں کہ جب کوئی ایسا موقع آئے، ہاں، کہ کوئی ویزا دکھائے جرمنی کا،
कोई ग्रीन कार्ड दिखाए अमेरिका का, यूरोप ले जाए, फलां ले जाऊंगा, अमेरिका ले जाऊंगा, जर्मनी ले जाऊंगा, यूके ले जाऊंगा, इंग्लैंड ले जाऊंगा, फलां ले जाऊंगा, सिर्फ लिख दे तो उसे कहो ये सब कुछ मेरे जूते की नोक पर है, दफा हो जा, मुझे माल नहीं चाहिए, आमना का लाल चाहिए, मैं गरीब हूं, बेगैरत नहीं। क्योंकि आज इस तरह हमले हो रहे हैं और जेबें काटी जा रही हैं ईमान की, तो मैं नौजवानों को आज अजीम शान या रसूल अल्लाह कॉन्फ्रेंस में पैगाम दे के जा रहा हूं कि कभी भी ऐसा ना करना, हुजूर से गद्दारी ना करना। क्या बात। अच्छा क्या होगा यार, कब्र संगे मर मर के बन जाएगी, कोठी बन जाएगी, बंगला बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, अंदर क्या होगा? अंदर जाना नहीं, ओहो खालक ओहो मालिक, मुड़ के उत्थे ही जाना ही, ओए रब नू राजी कर ले बंदिया जिन्ने पड़दा पाना ही, टुरदा जाना ही अपने घर नू, सफर तेरा मुक जाना ही, ना ये तेरी मंजिल है ते ना ये तेरा ठिकाना ही। कल किसी कबर च लिखा होगा, कबर ते लिखा होगा फलाना बिन फलाना ही, ओहो ही तेरी मंजिल है ते ओहो ही तेरा ठिकाना ही। कानू बीजने कंडे चलिया, फिर जे तू पछतावेगा, चंगा बीजी चंगा कट्टी, चंगा फल तू पावेगा। जिन्नी मर्जी कर ले दौलत इकट्ठी, आखिर एक दिन मुकना ही, जिन्नी मर्जी कर ले आकड़, आखिर एक दिन झुकना ही। पल दो पल दसा है तेरा मान, इस्ते करया कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या होगा? हाँ जी, तो इसलिए हुजूर से गद्दारी नहीं करने, बस आहद करो, आहद करो और दिल में तहैया करो। पहले भी तुम्हारा आहद है, लेकिन अगर मैं आपके हाथ खड़े करा के गवाही ले लूं और दरो दीवार को गवाह बना लूं कि जान जाएगी हुजूर से गद्दारी नहीं करूंगा, और दोनों हाथ उठा के वादा करो, ताजदार खत्म नबुव्वा, ताजदार खत्म नबुव्वा, ताजदार खत्म नबुव्वा। नुस्खा दे रहा हूं दुआ की कबूलियत का, कि जब अल्लाह अकबर, अब तवज्जो फरमाइए जो मैं समझाना चाह रहा हूं। जब रात को जाग आए ना, किसी वक्त भी, हदीस में आता है, बुखारी में और मुस्लिम में, सिहा में यह हदीस मौजूद है, जब रात को जाग आए तो आदत बना लो, और ये बनाने से बनेगी। उस वक्त पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब भी जाग आए रात को बिस्तर पर, हदीस में आता है उस वक्त जो दुआ मांगो कबूल हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले जे कलमा पढ़ के जो दुआ मांगो, तो सुबह उठते वक्त भी कोशिश करो, आदत बनाओ कि आंख खुले तो कलमा जारी हो, आंख खुले तो कलमा जारी हो। इसका फायदा क्या होगा? हुजूर हकीमुल उम्मत ने लिखा, मुफ्ती अहमद यार, हकीमुल उम्मत भी आजकल बड़े हैं ना, हाँ जी, तो मुफ्ती साहब ने लिखा है, आप फरमाते हैं कि जब कब्र में सोया हुआ होगा ना, तो फरिश्ते आके उठाएंगे, तो तेरी आदत बनी होगी कलमा पढ़ने की, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जब फरिश्ते उठाएंगे तो तू उसी आदत से कलमा पढ़ेगा, तो फरिश्ते कहेंगे इससे सवाल क्या करने हैं, ये तो आगे ही पड़ा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझे कि नहीं समझे? अभी वक्त होता तो मैं मजीद भी अर्ज करता, लेकिन एक और नसीहत कर जाऊं, एक छोटी सी नसीहत कर जाऊं ना। कड़वी है थोड़ी सी दवाई, बाज़ दफा कड़वी होती है, तो चूंकि हमारी कोशिश मर्ज के मुताबिक दवाई देनी होती है, मरीज की मर्जी के मुताबिक नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर में काम वालियां रखते हो? रखते हैं, रिवाज है ना आज की, रखते हो? 10 बंदों से पूछते हो और पूछ के रखते हो कि ये रखूं ना रखूं, इसलिए कि को कट्टा ना खुल जाए, को काम ना पड़ जाए, को चोरी ना हो जाए, इसीलिए रखते हो ना। तो जब काम वाली रखते वक्त पूछते हो, तो घर में कुरान पढ़ाने के लिए कारी रखते वक्त मजहब नहीं पूछते? क्या बात।
کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اس کا مسئلہ کیا ہے؟ آیا کہاں سے، کدھر سے آیا، اس کے نال کے کیا ہے، داد کے کیا ہے، یہ ہے کون؟ تو آپ کہیں گے جی ہم نے تو قرآن ہی پڑھانا ہے، ہمیں کیا غرض ہے؟ تو مرضی بھی پہ پڑھائے۔ ہم نے یو کے میں دیکھا، باہر کے ممالک میں، ادھر تو اللہ کا شکر ہے پاکستان ہے، پاکستان، تو ادھر تو یہ کھل کے نہ تبلیغ کر سکتا ہے اور نہ شعار اسلام استعمال کر سکتا ہے، تو ادھر تو کھل کے کر سکتا ہے، قرآن بھی پڑھاتا ہے، آج اکیڈمیاں بنی ہیں قرآن پڑھائیں گے۔ تو پھر کیا کرو گے؟ یہ جو ذہن لے کے جا رہے ہو کہ ہم نے تو قرآن ہی پڑھانا ہے، سکھ پڑھائے تو اس سے بھی پڑھو، یہودی پڑھائے تو اس سے بھی پڑھو، عیسائی پڑھائے تو اس سے بھی پڑھو، ہم نے تو قرآن ہی پڑھانا ہے۔ ایڈی سادی قوم، میں کیا کہوں آپ کو؟ ناراض نہیں ہونا، ہاں کبھی ہاتھ اٹھاؤ تو میں آپ کو آئی لو یو کہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں محبت سے عرض کر رہا ہوں، کوئی مذاق نہیں کر رہا۔ چلو یہ مسئلہ بھی حل کر دوں نا۔ قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن کہتا ہے کہ اکثر، پہلے پارے میں اکثر قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں اور اکثر ہدایت پاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ اکثر ہدایت پاتے ہیں اور اکثر، اب محبت سے سننا یار، بدگمانی نہیں کرنی، نہ ایسا نہیں کرنا۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں کوئی حدیث بھی بیان نہیں کر رہا کہ آپ کہیں گے یہ مرفوع ہے، مقطوع ہے، متصل ہے، معلق ہے، معدل ہے، منقطع ہے، منقطع بمعنی اقصا، مطرب ہے، شاذ ہے، منکر ہے، صحیح ذاتی ہے، صحیح غیری ہے، حسن ذاتی ہے، حسن غیری ہے، غریب ہے، عزیز ہے، مشہور ہے، متواتر ہے، قولی ہے، فعلی ہے، تقریری ہے، یہ کہو گے نص ہے، نص ہے اور بندہ نص ہے، نص قطعی ہے نا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اکثر گمراہ ہوتے ہیں اور اکثر ہدایت پاتے ہیں۔ ایک جملہ کہہ دوں، قرآن ایک ہے، قافلے کتنے بنے؟ یضل بہ کثیرا ایک قافلہ ہو گیا، یہدی بہ کثیرا دوسرا قافلہ ہو گیا۔ قرآن ایک ہے، قافلے دو ہیں، ایک گمراہ ہیں، ایک ہدایت یافتہ ہیں، تو پھر آج یہ تو ذہن بنا لو نا کہ سارے قرآن پڑھنے والے ٹھیک نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اگر سارے ٹھیک ہے تو قرآن کیوں کہہ رہا ہے یضل بہ کثیرا؟ اس طرح آسانی کے سے میں سمجھا رہا ہوں، اس سے اور آسان کیا کر کے سمجھاؤں گا؟ یضل بہ کثیرا، کثرت سے گمراہ ہوتے ہیں۔ تو جو کہتے ہیں جی ہم نے قرآن ہی سننا ہے، جی جدھر مرضی شلوار اوپر کی، ہم نے تو قرآن ہی سننا ہے جی، وہ میرے بھائی یہ پتا تو کر یضل والا ہے یا یہدی والا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی تو سمجھ رکھنا، یہ ہے کون؟ کہ تجھے چھری کا پتا ہے وزیر آباد، کانٹے سے پتا ہے فلاں چیز فلاں فیکٹری سے، فلاں چیز فلاں فیکٹری سے، ہر چیز کا پتا سیانا ہے، اور جب مسئلہ کی بات انجانا بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس سے پتا چلا، اور حضور حکیم الامت نے یہاں یہ جملہ بڑا خاص لکھا ہے، فرماتے ہیں یہ جب قرآن ایک ہے تو قافلے دو کیسے ہوئے؟ سبحان اللہ۔ قرآن ایک ہے تو گمراہ کیسے لوگ ہوئے؟ کیسے ہوئے؟ اسی قرآن سے ہدایت پا رہے ہیں تو گمراہ کیسے ہوئے؟ ایک جملہ بولا اگر آپ کی سمجھ میں آئے، فرمایا مسئلہ قرآن کا نہیں، مسئلہ استاذ کا ہے، مسئلہ پڑھانے والے کا ہے، مسئلہ سمجھانے والے کا ہے، اس کی نہ زبر بدلے گی، نہ زیر بدلے گی، نہ لفظ بدلے گا، نہ حرف بدلے گا، نہ لائن بدلے گی، نہ رکوع بدلے گا، نہ سپارہ بدلے گا، نہ صورت بدلے گی، بدلے گا تو ذہن بدلے گا، اور سمجھانے والا جیسا ہوگا ویسا رنگ چڑھے گا۔ یہودی قرآن پڑھائے گا تو یہودیت کی بات کرے گا، عیسائی قرآن پڑھے گا تو عیسائیت کی بات کرے گا، مرزئی قرآن پڑھائے گا تو مرزیت کی طرف لے کے جائے گا، رافضی قرآن پڑھے گا تو رافضیت کی طرف لے کے جائے گا، خارجی قرآن پڑھائے گا تو خارجیت کی طرف لے کے جائے گا، اور سنی عاشق رسول قرآن پڑھائے گا تو قرآن ہدایت دے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بابا جی نے کان میں مسئلہ پوچھا تو میں نے کہا آپ کو کیوں بتاؤں، سب کو ہی بتا دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ نہ تقریر تو میں بس کرنے لگا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لحاظ سے
میں نے جو چند باتیں عرض کی ہیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کے لیے اللہ خیر کے دروازے کھول دے۔ سچی بات ہے، کوئی تعلی نہیں، میرا دل کر رہا آج رات ختم ہو جائے، حضور کی بات ختم نہ ہو، لیکن مجبوری مجھے یہ ہے کہ مجھے بہت جلدی جانا ہے۔ اور میں نے حاجی بوٹی صاحب سے عرض کیا تھا کہ جو ہے وہ آج بیان جلدی شروع کرا دیں، لیکن ظاہر ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ جی تو اس لحاظ سے یہ جو چند حروف ہیں اللہ قبول کر لے اور حضور کی بارگاہ میں قبولیت ہو جائے۔ جی رسول اللہ کے صدقے سے اللہ ہمارا دل روشن کر دے، اور حضور کی محبت، حضور کی بے ادبی کبھی نہ کرنا، حضور کا پیار رکھنا، اور حضور کا پیار جب آئے گا نا تو کبھی بھی صحابہ کی بے ادبی نہیں آئے گی، اہل بیت کی بے ادبی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا دن نہ دے کہ ہماری زبان سے صحابہ کی بے ادبی ہو، اہل بیت کی بے ادبی ہو، حضور کی کسی نسبت کی بے ادبی ہو، ایسا دن اللہ نہ ہمیں دکھائے۔ اللہ ہمیں ادب والوں میں رکھے، ادب والوں میں مارے، ادب والوں میں اٹھائے، اور ہماری نسلوں میں ادب پیدا کرے، تو آخری دم بھی ہمارا نعرہ ہو تاجدار ختم نبوت وآخر دعوانا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہمارے حضرت صاحب نے بڑا